بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ ایک حدیث شریف کے متعلق بہت سارے پروپیگنڈاز اور بہت سارے شکوک و شبہات عوام الناس میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ملحدین کا طریقہ کار ہے کہ وہ ایسی احادیث کا چناؤ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر جو ہے اضطراب بڑھے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث پاک اونٹ کے پیشاب کے حوالے سے مشہور ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ حدیث شریف صحیح ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے بطور دوا تجویز کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے نزدیک اونٹ کا پیشاب مقدس ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات اسی حدیث پاک میں قاتلوں کی سزا، وہ ان کے ہاتھ اور ان کے پیر کاٹنا ہے اور ان کے جسم کے اعضاء کاٹنا دشمن کے، کیا یہ بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات اس حدیث سے متعلق لوگ کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ امام بخاری نے 14 دفعہ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ قبیلہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ جو تقریباً 8 کے قریب تھے، وہ مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر مدارت بھی کی، پھر انہوں نے مدینہ کے آب و ہوا کے متعلق باتیں کی، کراہیت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں سے جب ہماری آب و ہوا بدلی ہے مدینہ آ کے تو ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں مدینہ منورہ کی ہوا راس نہیں آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنا خادم یسار بن زید نوبی ساتھ کیا اور ان کو تقریباً 10 کے قریب اونٹ دیے، اور ان کو مدینہ منورہ کے آخر پہ ایک کالے پتھروں والی جگہ تھی، وہاں پہ ان کی رہائش کا بندوبست کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا دودھ پیا کرو اور پیشاب پیا کرو۔ وہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ان کو صحت ملی، تندرست ہو گئے وہ لوگ، اور تندرست ہونے کے بعد انہوں نے ان اونٹوں کو بھگانا چاہا، چوری کرنا چاہا۔ تو حضرت یسار بن زید جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، چونکہ وہ نماز بڑے خشوع و خضوع اور احسن انداز سے پڑھتے تھے، تو وہ حضرت یسار نے جب ان کو روکا تو انہوں نے ان کا قتل کر دیا اور ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی، ان کو نابینا کر دیا، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام کو ان کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور ان کو پکڑ کے لے کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے اور ان کے ہاتھ اور پیر کاٹنے کا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرنے کا حکم دیا، جیسا کہ انہوں نے حضرت یسار بن زید نوبی کے ساتھ کیا تھا۔ یہ حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بخاری شریف کی 14 کے قریب جو ہے وہ 14 دفعہ انہوں نے بیان کی ہے۔ اب مسئلہ جو آ رہا ہے وہ اونٹ کے پیشاب کا آ رہا ہے، کیا اس میں شفا ہے؟ کیا پیشاب پاک ہے؟ تو یہ جو حدیث پاک ہے اس کے متعلق ائمہ کرام محدثین نے کیا رائے اختیار کی؟ امام سوری ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب کا یہ متفقہ جو ہے وہ ان کا حکم لگایا ہے کہ انسان سمیت کسی بھی حیوان کا پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے۔ صرف امام مالک ہے جن کے پاس 2 احادیث سے انہوں نے جو ہے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ یہ جو پیشاب ہے یہ پاک ہے۔ کیوں کہ ایک حدیث پاک تو یہ والی حدیث پاک ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ پیشاب پیو، اور دوسرے حدیث پاک وہ یہ ہے کہ جب قوم نے بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو، جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں، جو وہ جگہ ہوتی ہے بکریوں کی۔ یہ 2 حدیث پاک سے حضرت امام مالک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پیشاب جو ہے یہ بھی پاک ہے۔ باقی جتنے ائمہ ہیں، جمہور علماء کرام ہیں اسلام کے، جتنے بڑے بڑے نام ہیں ائمہ کے، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ والی یہ خاص ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ آئے تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ ان کے ساتھ خاص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی بھی پیشاب کو بطور شفا نہیں تجویز کیا، نہ اپنے لیے نہ صحابہ کرام کے لیے وہ پیش نہیں کیا کبھی بھی۔ تو ان کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اور جو دوسری حدیث پاک ہے کہ جو ریوڑ میں یا ان کے بکریوں کی جگہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھے، اس کے ساتھ ہی حدیث کو مکمل کریں تو فرمایا کہ اونٹوں کے جو جگہ ہے، جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ نماز نہ پڑھے آپ۔ تو یہ دونوں جگہ ہے، اب وہاں پہ نہیں پڑھنا، یہاں پڑھنا ہے۔ تو یہ بعض اوقات مسئلہ خاص ہوتا ہے، کسی مقید ہوتا ہے کسی کے ساتھ خاص۔ ایک تو یہ مسئلہ۔
دوسرا یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ اصل میں آپ نے دیکھا اس حدیث سے بھی اگر آپ اندازہ کریں تو یہ لوگ ڈاکو لوگ تھے اصل میں. یہ لوگ مدینہ سے کراہیت رکھتے تھے اور مرتد ہو گئے بعد میں جا کے. انہوں نے قتل کیا حضرت یسار کا اور انہوں نے مال چرایا. وہ ناشکرے تھے، انہوں نے ناشکری کی ان خاطر مدارت کی اور ان محبتوں کی ان خلوص کی، انہوں نے ناشکری کی. بہت سارے جرم مل کے ان کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں تھے، ان کو صحابہ کرام نہیں کہتے. صحابی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحہ بھر کے لیے بھی دیکھا ہو یا صحبت اختیار کی ہو اور اس شخص کا خاتمہ بالایمان ہوا ہو، تو یہ لوگ تو مرتد تھے، ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پیشاب تجویز کیا ان کے لیے؟ یہ انہوں نے وحی کے، جیسے کہ کوئی بھی کام کوئی بھی قول رسول اللہ نے بغیر وحی کے نہیں فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو یہ تجویز کریں تاکہ ان کا غرور وہ ٹوٹے، ان کا کفر ظاہر ہو، ان کی کراہیت ظاہر ہو. ان کو مدینہ سے کراہیت ہے، اندازہ کریں، ان کے لیے خاص تھا یہ. تو ایک تو یہ بات تھی کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے پیشاب کا کیا. لیکن کسی اور صحابی کے لیے نہ ہی اپنے لیے کبھی انہوں نے یہ پیشاب جو ہے بطور دوا تجویز کیا، بلکہ فرمایا کہ حرام میں شفا نہیں ہے، حرام میں شفا نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ حرام کھانے سے جان بچ سکتی ہے اور اس سے یقینی شفا ملے گی تو اس وقت جو ہے وہ پھر اس سے علاج کر سکتے ہیں. جیسے کہ مردار کھانا ہے، اگر کسی شخص کوئی بالکل اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد جب اس کو پتہ ہو کہ میں مرنے لگا ہوں اور ایک نوالے اگر اس مردار سے کھا لیتا ہوں تو بچ جاؤں گا، تو یقینی ہوتا ہے اس وقت. تو قرآن نے بھی اجازت دی ہے، رسول اللہ نے بھی اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور اسی طرح اگر سردی ہے، سخت سردی ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ جو ہے نا کوئی سطر نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ چھپ جائے سردی سے، اور اس وقت حریر کا لباس کپڑا ہو ان کے پاس کہیں سے، تو وہ پہن سکتا ہے، حالانکہ حرام ہے مردوں پہ، لیکن پھر بھی حریر کا کپڑا ڈالنے سے اس کی بچت تو ہو جائے گی، تو وہ کر سکتا ہے، یقینی ہے وہاں پہ. تو حرام میں شفا نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ مسئلہ تو کبھی بھی تجویز نہیں کیا. پیشاب جو ہے، جہاں یہ امام مالک دو حدیثوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہاں بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے. جیسے وہ دو قبر والے تھے جن پہ عذاب ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ہری ٹہنی لگائی تھی اور فرمایا کہ یہ پیشاب سے خود کو نہیں بچاتا تھا ایک شخص. تو وہاں پہ یا تو پیشاب جو ہے وہ اس کا اپنا بول ہو اس کا، یا پھر یہ ہو کہ وہ کسی بھی بول سے جو ہے خود کو نہیں بچاتا تھا، تو تب جا کے اس پہ قبر کا عذاب آتا ہے. تو اس لیے کہ ان سے خود کو بچانا چاہیے، یہ بات تو پکی ہونی چاہیے کہ ہمیں اسے خود کو بچانا چاہیے پیشاب سے. تو یہ بہت ساری حدیث ہمارے سامنے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو تجویز فرمایا کہ اونٹ کا پیشاب پیو، تو پیو کا نہیں بلکہ پیشاب کو خارجی طور پہ لگانے کا حکم فرمایا کہ آپ جو ہے وہ خارجی طور پہ لگا سکتے ہیں. دودھ پیا کرو، اس میں شفا ہے، اور بول جو ہے اس کو باہر لگایا کرو. ان کو بیماری تھی، پیٹ کی بیماریاں تھی، آنتوں کی بیماریاں تھی، پیٹ کی بیماریاں تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خارجی استعمال کے لیے بھی کہا ہو. یہ تمام محدثین نے لکھا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ملحدین کہتے ہیں کہ یہ جس طرح ہندو جو ہیں یہ گاؤ ماتا اور یہ جو گائے ہے اس کا بول جو ہے وہ پیتے ہیں، اس طرح شاید مسلمان جو ہے وہ اونٹ کا پیشاب اس کے مقدس کہتے ہیں. نہیں، مسلمان اس کو مقدس نہیں کہتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ناپاک ہے اور اس کو کوئی بھی تجویز نہیں کرتا، یہ ناپاک ہے. ایک اور حکم ہے میں آپ کو بتاؤں، جو شرعی احکامات ہوتے ہیں ان کو ہم عقل کے پیرائے سے نہیں دیکھتے بلکہ ہم حکم دیکھتے ہیں سنت پاک میں. کسی نے سوال کیا کہ سور کیوں حرام ہے، آپ باقی سارے گوشت کھاتے ہیں، سور کیوں نہیں کھاتے؟ تو حکم جواب اس کا یہی ہے کہ اللہ رسول نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے. ہم اس کے سائنسی فائدے اور اس کے طبی فائدے وہ بعد میں دیکھیں گے، اور وہ تائید کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ وہ اصل ہوتے ہیں. اس کی عقل اور سائنسی تجربات یا میڈیکل کے تجربات سے ہم جو ہے شریعت کا مسئلہ نہیں نکالیں گے. شریعت کے لیے قرآن اور حدیث ہی ماخذ ہے، اسی سے ہم وہ احکامات نکالتے ہیں شریعت کے. تو اس لیے یہ عرض کرنا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں فرما دیا کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، بس اس میں کوئی سوال جواب نہیں کرتے ہم لوگ. اسی طرح اس حدیث پاک میں چونکہ ان کو قتل کرنے کا فرمایا اور کہا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیں، تو کیا یہ پیر کاٹنا اور ہاتھ کاٹنا مسلح جیسے کہتے ہیں، کیا وہ کر سکتے ہیں مسلمان؟ جائز ہے کیا اسلام میں؟ یہ حدیث پاک جو آئی ہے یہ حدود کا جو امر آیا ہے، حکم آیا ہے، وہ بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے کی باتیں ہیں. فرمایا کہ مسلح نہیں کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، تو یہ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے. اور اگر اس حدیث پاک کو دیکھیں کہ یہاں کیوں کیا، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، ایک وہ ڈاکو تھے، رہزن تھے، انہوں نے قتل بھی کیا، قاتل بھی تھے وہ لوگ، اور ناشکرے بھی تھے. یہ سارے ان کے جرم مل کے ان کی سزا یہی بنتی. ما علینا الا البلاغ المبین.